بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، ہم ٹیکنیکل رائٹنگ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور ٹیکنیکل رائٹنگ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، جو ٹیکنیکل رائٹر ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سی مہارتیں ہونی چاہیے، کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اس کے اندر، آج اس حوالے سے بات کریں گے، یعنی کہ اسکلز ریکوائرڈ فار آ ٹیکنیکل رائٹر۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹیکنیکل رائٹر کے لیے جو اسکلز سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا سب سے اہم جو ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے اس شعبے کے لیے۔ اس میں وہ ٹیکنیکل کیسے اسٹرانگ ہونا چاہیے ابھی دیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکل اسکلز آر دا ابیلٹیز، کیونکہ یہ اس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، نالج نیڈیڈ ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک، یعنی کہ جس ٹاسک میں جو اس نے کام کرنا ہے، کیا اس میں وہ ابیلٹی ہے کہ وہ اسے کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے اس کو۔ دے آر پریکٹیکل اور آفن سو ریلیٹڈ ٹو میکینیکل انفارمیشن ٹیکنالوجی، میتھمیٹیکل اینڈ سائنٹیفک ٹاسک۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیکنیکلی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، جو ان کا تعلق ہوتا ہے کہ میکینیکل اس کا جو کام ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر جو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی چیز یوز ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اسے ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، یا پھر اس میں کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز وغیرہ یوز ہو رہی ہیں تو اسے ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی چیز کس طرح میتھمیٹیکلی انوالوڈ ہے، اور کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات مشینز کی۔ اور اسی طرح سائنٹیفکلی اس میں کوئی بھی چیز ہے تو ٹیکنیکل رائٹر جو ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، اسے یہ انفارمیشن، اسے ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹیکنیکل اسکلز اس کا بہترین ہونا چاہیے۔ سم ایگزامپلز انکلوڈ نالج آف پروگرامنگ لینگویج۔ ٹھیک ہے نا، اس میں آپ ایگزامپلس دیکھ لیں کہ اسے جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں اس کی پروگرامنگ کے بارے میں علم ہو، میکینیکل اکوپمنٹ اس میں یوز ہوتا ہے یا ٹولز وغیرہ یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے علم ہو۔ وائل ٹیکنیکل اسکلز آر آفن موسٹ امپارٹنٹ فار جاب ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ سبھی یہ جابز جو ہیں، بزنس اورینٹیڈ جابز جو ہیں ان کے لیے، اور لیکن اسپیشلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جو جاب ہے اس میں ٹیکنیکل جو ہے نا اسکل یہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اینڈ ادر فیلڈز ان سائنس کے دوسرے فیلڈز میں بھی مینی ادر انڈسٹریز آلسو وانٹ امپلائیز، اور انڈسٹریز میں بھی لوگ ایسے امپلائیز کو جو ہے ہائر کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کم از کم ٹیکنیکل سکلز تو ہونا، ود ایٹ لیسٹ ٹیکنیکل سکلز، کم سے کم ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز تو ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی فردر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل رائٹر کے پاس جو دوسری اہم چیز ہے کہ وہ جو سے بھی اکوپمنٹ ٹولز یوز ہوں گے، ڈیوائسز، اس کا اسے علم ہو۔ ٹھیک ہے جی، اے ٹیکنیکل رائٹر مسٹ بی ویل ورسڈ، یعنی کہ بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا ہو ان یوزنگ، جب وہ کمپیوٹر استعمال کرنے کا اس کے بارے میں اسے کافی علم ہو، ویل ورسڈ ہو اس بارے، بیکاز دے سسٹمز آر یوز ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹیشنز، کیونکہ انہی چیزوں سے ہم اپنی ڈاکومنٹیشن پروڈیوس کرتے ہیں، اور جب ڈاکومنٹیشن جب پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیفرنٹ سٹائلز فارمیٹس یوز کرتے ہیں، ورائٹی آف فارمیٹس میں۔ اسپیسیفک ٹولز نالج، اس لیے ان ٹولز کا نالج اسے ہونا چاہیے جو اس میں، جیسے کہ اڈوب ہے، فریم میکر ہے، ایم ایس ورڈ ہے، میٹ کیپ فلیئر، یہ سارے جو ہیں سافٹ ویئر ہیں جو ہے نا ٹیکنیکل، جب ہم لکھتے ہیں تو یہ یوز ہوتے ہیں انفارمیشن کو امپریسو بنانے کے لیے، اسے آرگنائز کرنے کے لیے۔ روبو ہیلپ بھی اسی طرح کا سافٹ ویئر ہے، پیج میکر ہے، اینڈ کوارک بھی اس طرح کا سافٹ ویئر ہے۔ ریئلی ڈپینڈ آن دا ٹولز دا آرگنائزیشن ہیز کم ٹو ریلائی آن۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹولز ہیں جس میں آرگنائزیشن ظاہر ہے ان پہ ریلائی کرتی ہے، تو جو ٹیکنیکل رائٹر ہے اسے ان کے بارے میں اچھا خاصا علم ہونا چاہیے، ویل ورسڈ ہونا چاہیے اسے، ان آرڈر ٹو پروڈیوس اٹس ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن، تاکہ اس حوالے سے ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اوتھینٹک بنائی جا سکے۔ آگے چلتے ہیں فردر جی، ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹولز کے بعد میں، ٹول سکلز کے بعد میں ڈیزائن سکلز، یعنی کہ جو بھی آپ ٹیکنیکل رائٹنگ جو پروڈیوس کریں گے اس کو کس طرح سے آپ نے جاذب نظر بنانا ہے۔
ٹھیک ہے نا. آپ نے ویژولی اسے امپریسو بنانا ہے. اپریسیشن فار دا ویژولز یعنی کہ دیکھنے میں وہ چیز اپریشیٹ کرے آپ یعنی کہ اچھی لگے. کین بی امپورٹنٹ پارٹ آف دا اسکل سیٹ آف ٹیکنیکل رائٹنگ کے جو سیٹ ہے نا اسکلس کا سیٹ ہے اس میں ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی اسے تاکہ وہ ویژول اپیلز دیکھنے میں وہ چیز بھلی لگے اچھا ہونا چاہیے اسے. ایون دا ارلیسٹ ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس ڈڈ ناٹ کنسسٹ آف جسٹ ریٹن ورڈز. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو شروع میں جب یہ رائٹنگ جو ہوتی رہی ہیں اس کو بھی امپریسو بنایا جاتا رہا. جب سے رائٹنگ سٹارٹ ہوئی آپ 2-3 صدیاں پیچھے چلے جائیں ان کو بھی اس طریقے سے مینج کیا جاتا تھا کہ اسے امپریسو بنایا جاتا تھا, ٹھیک ہے, پڑھنے والے کے لیے ڈیزائننگ کے اعتبار سے. دا ٹیکنیکل رائٹر نیڈس این اپریسیشن فار گرافکس, ٹھیک ہے نا, وہ اسے جاذب نظر گرافکس یوز کرے گا. اینڈ فارمیٹنگ دا السٹریشن, اور اسے فارمیٹنگ کا اسکل آنا چاہیے, السٹریشن اسکلز اس کے اچھے ہونے چاہیے. یہ سارے ہی جو ہے نا جی اس کے اسکل ہے, ڈیزائن اسکلز ہیں, یہ جو اچھے ہونے چاہیے. ڈپینڈنگ اپان دا نیڈز آف دا آرگنائزیشن, کیونکہ آرگنائزیشن کی یہ نیڈ ہے, کیونکہ دیز اسکلز میں اونلی نیڈ ٹو بی روڈیمنٹری پرائمری اور دے میں نیڈ. کہتے ہیں کہ یہ اسکل تو کم از کم ہونے چاہیے, کم از کم بیسکس ہونے چاہیے. روڈیمنٹری ہوتی ہے بیسک, پرائمری تو ہونے ہی چاہیے جو ہے ٹیکنیکل رائٹر کے پاس ڈیزائننگ کے اعتبار سے چیزوں کو مؤثر بنانے کے لیے. دے مے بی ٹو بی ہائیلی ایڈوانسڈ, اور یہ بھی ہے کہ وہ ذرا ایڈوانس بھی اسکلز ہونے چاہیے, اس میں اس کو اتھینٹسٹی بھی ہو, اس میں جو ہے نا ماسٹرلی مینیور کر سکے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس میں بہترین طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے کر سکے. اس کا اسکل اچھا بھی ہونا چاہیے, کم از کم بیسک تو ہونا چاہیے, لیکن اچھا ہو تو کیا ہی بات ہے. آگے جی فردر ہم چلتے ہیں. یوزیبلٹی اینڈ ٹیسٹنگ اسکلس, ٹھیک ہے نا. یوزیبلٹی یعنی کہ وہ جو چیزیں وہاں پہ ٹیکنیکلی استعمال ہو رہی ہیں ان کو وہ استعمال کر کے فردر دیکھ سکے اور ان کو ٹیسٹ کر سکے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کیا واقعی اتھینٹک ہے, اپنا پرپز حاصل کرے گی. تو وہ کب جو ہے یوزیبلٹی کا اس کا اسکل کسی بھی چیز کے حوالے سے یا اس کے ٹیسٹنگ کا اسکل وہ بہترین ہونا چاہیے. آگے جی ٹیکنیکل رائٹر میں بی آس ٹو ٹیک این ایکٹیو رول ان یوزیبلٹی, اینڈ اسے یوزیبلٹی کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کیا ہے اسے کر کے بھی دکھاؤ, ٹیسٹ بھی کر کے دکھاؤ, تو اس کا وہ جو ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایون اف ناٹ آس ٹو ٹیک اے رول, اگر اسے چاہے نہ بھی کہا جائے, تو ٹیکنیکل رائٹر نوز دا ویلیڈیشن آف دا ڈاکیومنٹ از امپورٹنٹ. کہتے ہیں کہ پھر بھی ٹیکنیکل رائٹر کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا, اس کو ویلیوبل بنانا, یہ تو انتہائی ضروری ہے. دا کنفرمیشن دیٹ دا پروڈکٹ ورکس دا وے اٹ از ڈاکیومنٹڈ, تاکہ اسے بالکل یہ کنفرم ہو کہ جو اس نے ٹیکنیکلی رائٹ کیا ہے اس کی جو پروڈکٹ ہے, وہ ڈیوائس ہے یا جس کے بارے میں بتا رہا ہے وہ بھی ویسے کر رہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کچھ اور لکھا ہے اور آگے سے جو ہے جب امپلیمنٹ کریں گے, جب اس کی یوزیبلٹی کو جو ہے لائیں گے سامنے, تو وہ اس میں کوئی مسئلہ ہو. In some organization, the technical writer is an important part of the user experience team. یعنی کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں ان سے جو ایکسپیرینس, ان سے جو بات چیت کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو ٹیکنیکل رائٹر جو ہے اسے جو کلائنٹس ہیں, یوزرز ہیں, کسٹمرز جو اس چیز کے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو سارا اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے, تاکہ وہ اس حوالے سے یہ سارے یوزیبلٹی میں آتے ہیں. تو یوزیبلٹی بھی ٹیکنیکل رائٹر کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ان شارٹ دا اسکل سیٹس آف اے ٹیکنیکل رائٹر ویری وائڈلی ڈپینڈنگ اپان دا ایکسپیرینس. کہتا ہے کہ اس لیے جتنا بھی جو ٹیکنیکل اسکلس اس کے پاس کیسے اچھے ہو سکتے ہیں, جب وہ ٹیکنیکلی ایکسپیرینسڈ ہوگا. وائڈلی ڈپینڈنگ اپون ایکسپیرینس, جتنا اس کا ایکسپیرینس اتنی اس کے اسکلس شارپ ہوں گے. اینڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آف اے ٹیکنیکل رائٹر, اور اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی اس میں رول پلے کرے گا. تو یہ تو جو تھے اسٹوڈنٹ اسکلس جو کہ ایک ٹیکنیکل رائٹر کو چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ٹیکنیکل رائٹنگ کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیں جو ہے بیٹا اللہ ملا کے رکھے تاکہ ہم ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرتے چلے جائیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.
ٹھیک ہے، فی امان اللہ، اللہ حافظ.